دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ کوئی کہے گا یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ، یا پھر رشیا کا پریزیڈنٹ، یا پھر کوئی کہہ سکتا ہے ایلن ماسک۔ لیکن دنیا کا سب سے طاقتور انسان کوئی اور ہی ہے جس کے بارے میں آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ اس شخص کا نام ہے لیری فنک، جو بلیک راک نامی کمپنی کا فاؤنڈر ہے۔ اگر یہ انسان اور اس کی یہ کمپنی اتنی ہی پاورفل ہے تو آپ نے اس کے بارے میں سنا کیوں نہیں؟ اس کی بھی ایک بڑی دلچسپ وجہ ہے جو اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ کیسے یہ کمپنی اب پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے جا رہی ہے۔ لیری فنک 1952 کو لاس اینجلس کے ایک امیر فیملی میں پیدا ہوا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے he was always hungry for power، اور اسی لیے اس نے اپنے کیریئر کی شروعات پولیٹکس سے کی، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ اصل پاور پولیٹکس میں نہیں بلکہ پیسے میں ہے۔ اسی لیے لیری نے پولیٹکس چھوڑی اور 1976 کو نیو یارک میں فرسٹ بوسٹن نامی ایک انویسٹمنٹ فرم میں ایز اے سیکورٹی ٹریڈر اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ چند ہی سالوں میں لیری اس کمپنی کا ہائیسٹ ارننگ امپلائی بن چکا تھا۔ اس کے اندر آگے بڑھنے اور پاور حاصل کرنے کی آگ تھی جسے بجھانا ناممکن تھا۔ 1986 کو لیری نے فرسٹ بوسٹن سے ریزائن کیا اور ایک سیکرٹ سوسائٹی کاپا بیٹا فائی کا ممبر بن گیا۔ اس سوسائٹی میں دنیا کے ٹاپ بینکرز، انویسٹرز اور پولیٹیشین شامل تھے۔ لیری اس سوسائٹی کا ممبر کیسے بنا یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر تقریباً 2 سال بعد 1988 کو لیری نے اس بلیک راک نامی کمپنی کی بنیاد رکھ دی، جو اگلے 35 سال کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور کمپنی بننے جا رہی تھی۔ شروع کے صرف 5 سالوں میں ہی بلیک راک کی ویلیو $5 ملین سے $8 بلین تک ہوگی، لیکن یہ سب تو ایک شروعات تھی۔ اب ایک ایسا بم پھٹنے والا تھا جو بلیک راک کو اتنا امیر بنانے والا تھا جتنا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 2008 میں ایک فائنینشیل کرائسس آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساری اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی، بینک ڈیفالٹ کر گئے اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ لیکن لیری فنک اس کرائسس کے بارے میں پہلے ہی جان چکا تھا۔ اس نے 8 سال پہلے ہی اپنے پیسے مارگیج بیک سیکورٹی میں انویسٹ کر دیے تھے، اور اب جہاں ساری دنیا کی اکانومی کولیپس کر گئی وہیں بلیک راک کے ریزرو ٹریلین میں چلے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ لیری نے اپنے کنیکشن استعمال کرتے ہوئے امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ایک کنٹریکٹ سائن کر لیا جس کے تحت بلیک راک کو تمام ڈیفالٹ کر جانے والے بینکس کی اونرشپ دے دی گئی، اور یہیں سے وہ دروازہ کھل گیا جو لیری کا پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب پورا کرنے والا تھا۔ اگلے 10 سالوں میں بلیک راک امریکہ کی سب سے بڑی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بن چکی تھی، اور آج کی تاریخ میں ایپل، فیس بک، لاک ہیڈ مارٹن، ٹیسلا، ماسٹر کارڈ، ڈیو پونٹ، جنرل الیکٹرک، فوکس میڈیا، ڈسنی، مائیکروسافٹ، پیراماؤنٹ، آئی بی ایم اور ایسی بہت ساری کمپنیز میں ایک بات سملر ہے کہ ان سب کے بڑے انویسٹر میں ایک نام کامن نظر آتا ہے، اور وہ نام ہے بلیک راک کا۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ تمام بڑی کمپنیاں کوئی بھی ڈیسیژن بلیک راک کے بغیر نہیں لے سکتی۔ دوسری طرف بلیک راک نے ایک ایسا پروگرام لانچ کیا ہے جو ان تمام انویسٹمنٹ کو اینالائز کرتا ہے جو فیوچر میں اسے پروفٹ دے سکتی ہیں۔ اس پروگرام کا نام ہے الادین۔ الادین اس وقت پوری دنیا میں 20 ٹریلین کے ایسٹ مینج کر رہا ہے، $20 ٹریلین۔ یہ اس وقت پوری امریکہ کا GDP بنتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام اتنا صحیح سے فیوچر کیسے پریڈکٹ کر لیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الادین کے پاس تمام لوگوں کا پرسنل ڈیٹا ہے جو ان بینکس، میڈیا، فرما اور آئل کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں جن میں بلیک راک کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہے کہ فیوچر میں اکانومی میں کیا ہونے والا ہے اس سافٹ ویئر کے لیے پریڈکٹ کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہ جاتا۔ لیکن کچھ ایکسپرٹ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کرائسس کو کریٹ کرنے میں بلیک راک کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ بلیک راک اپنے انالیسس سے یہ پہلے ہی جان چکی ہوتی ہے کہ کسی بھی کرائسس سے ان کو کتنا پروفٹ ہوگا۔ اور اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لیری فنک اور بلیک راک اگر اتنی بڑی پاور کو ہولڈ کرتے ہیں تو آپ نے ان کے بارے میں کیوں نہیں سنا؟ آخر کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بلیک راک خود ہی نہیں چاہتی کہ ان کے بارے میں کوئی جانے۔ اگر وہ خود چاہیں تو وہ روز فیچر ہو سکتے ہیں، کیونکہ بلیک راک اس وقت 18% آف فوکس، 16% آف CBS اور 13% آف کام کاسٹ کو اون کرتی ہے۔ اب یہ آپ جان چکے ہوں گے کہ اس کمپنی کے لیے اپنے آپ کو فیچر کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کمپنی نے اپنے آپ کو گمنام رکھا ہوا ہے؟ اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ بلیک راک کو اس کے مقصد حاصل کرنے میں ایک ہی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، اور وہ ہے سکینڈلز۔ اور جب کوئی بلیک راک کے بارے میں جانے گا ہی نہیں تو سکینڈل کس چیز کا؟
अगस्त 2020 को ब्लैक रॉक दुनिया की वो वाहिद फॉरेन कंपनी बन गई थी जिसको चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत मिल गई। दुनिया और खासकर अमेरिका की किसी भी कंपनी को चाइना के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं। जानते हैं ब्लैक रॉक ने सबसे पहले कौन सी चाइनीज कंपनी में इन्वेस्ट किया? हिकविजन में। हिकविजन एक सिक्योरिटी सर्विलेंस कंपनी है जिसके पास वो शैडो सॉफ्टवेयर हैं जिसके जरिए किसी की भी तस्वीर या वीडियो बना के वो इस इंसान की पूरी हिस्ट्री या डेटा निकाल सकते हैं और फिलहाल ये सॉफ्टवेयर चाइना की गवर्नमेंट के पास है। ब्लैक रॉक जितनी जल्दी से दुनिया की कंपनियों को टेक ओवर करती जा रही है, आने वाले दिनों में इसका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ता चला जाएगा और इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कंट्री से ज्यादा कंपनीज पावरफुल होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। खुदा हाफिज।